اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا تھا. مدینے کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے. تو کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. کچھ نہیں کہا حضور نے، چلے گئے. کسی نے اس انصاری کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، لیکن چہرے پر پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، حضور خوش نہیں ہوئے. اس نے کہا اچھا. کہا ہاں میں ساتھ تھا. اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد میرے حضور کا دوبارہ گزر ہوا، ملبے کا ڈھیر پڑا دیکھا. کہا بلاؤ. اسے بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے، کدھر گیا مکان؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ سنو. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اپنے طرز زندگی کو دیکھوں، اپنے کاروبار کو دیکھوں، اپنی معاشرت کو دیکھوں، اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک طرز حیات کو دیکھوں، اپنی شادی بیاہ سے لے کے اپنے امور سیاست تک دیکھوں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. اگر ان سے ہم نے دعوی محبت کیا ہے تو اس کی دلیل فراہم کرنا ہوگی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی سے وعدہ کر دیتے ہیں کہ میں تیرے آنے تک کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور حضور 3 دن تک کھڑے ہیں. قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا تیرے آنے تک کھڑا ہوں، وہ بھی نہیں آیا. 3 دن راتیں گزر جاتی ہیں. پھر وہ ایک دن اچانک گزرا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں تو یاد آ گیا ہو یہ تو میرے سے وعدہ تھا. بڑا شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا. اللہ اکبر. قریب آیا تو ڈر رہا تھا کہ مجھے کیا کہا جائے گا، لیکن صرف اتنا کہا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. قصور اس کا تھا، بھول وہ گیا، لیکن میرے حضور 3 دن تک کھڑے رہے ہیں. اور میں لوگوں کو خود ٹائم دیا کہ مجھے ملنے آنا، اس وقت گھر پہ ہوں گا. اور وہ دروازے پہ آ کے بیل دیتا ہے اور میں بچے کو کہتا ہوں جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. میں کیسا عاشق رسول ہوں، کیسے میں حضور کے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں. اگر میرے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو گاہک کو تسلی ہونی چاہیے اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا، یہ کم تول ہی نہیں سکتا. یہ عاشق رسول ہے. یہ سارا دن جو ہے وہ یوں بیٹھ کے چلا جائے گا، 2 نمبر مال نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے. کوئی رشتہ کرنے آئے تمہارے گھر کے چھت پر میرے حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے، اسے کسی سے نہ پوچھنا پڑے کہ یہ کیسا شخص ہے، اسے پتا چل جائے یہ عاشق رسول ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہو وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو، ہمارا انداز حیات اتنا خوبصورت ہو. چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان از درود خود میالہ نام او. کہا کہ جب تو حضور پہ درود پڑھتا ہے تو ذرا اپنے اندر بھی اتر کے دیکھ کس کا نام لے رہا ہے اور تیرے اپنا طرز حیات کیا ہے. یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جتنی بھی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں، حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہے. یہ باہمی محبت کا سبب اور ذریعہ ہے. اقتدار کی ایک کرسی ہے، 2 چاہنے والے، الیکشن ہو گیا. چونکہ محبوب مطلوب ایک ہے، چاہنے والے کئی ہیں. ایک کے 2 چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا. یہ تو میرا محبوب تھا تم نے کیوں دیکھا، لڑائی تک نوبت جا پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا. ایک کے 2 چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں، اور یہاں ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں. چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، اقبال بولا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مئو می ناستیم. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے.
تو اس لیے آئیے ہم حضور کے نام پہ جڑے. یہ امت 73-72 فرقوں میں کیوں بٹ گئی؟ یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین تو نہیں تھا. ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچنے لگے، پھر ہر فرقے کے اندر لابیاں، اور پھر ہر لابی کے اندر کئی جماعتیں اور گروہ بندیاں. حضور نے تو ہمیں وحدت کا درس دیا تھا، حضور نے ہمیں محبت کا سبق پڑھایا تھا. میں آج بھی پوری دنیا پہ یہ کہتا ہوں، آؤ محبت رسول پہ آ جاؤ. محبت رسول پہ آ جاؤ گے تو فرقے خود بخود دم توڑتے چلے جائیں گے. یہ ہماری محبت ناقص ہے کہ ہم آپس میں الجھ رہے ہیں. اگر محبت کامل ہو تو پھر ایک ایسی برادری بنتی ہے جس میں صہیب روم سے آتے ہیں، سلمان فارس سے آتے ہیں، بلال حبشے سے آتے ہیں، صدیق اکبر مکے سے ہیں، سعد مدینے سے ہیں، لیکن آپس میں اخوت پیدا ہوتی ہے. یہ بھائی چارے کی بنیاد اور ضمانت ہے. تو چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس. میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، اور آج میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے، کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. میں آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. دارالسلام کا نام سنا تھا. یہاں ایک سنی کانفرنس کسی زمانے میں ہوئی تھی. سروں کا ہجوم تھا، محبتوں کی کیفیات تھی. مجھے شوق تھا کہ میں بھی اس بستی کے مکینوں کو دیکھ آؤں، لیکن آپ کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پیار، پیشانیوں پہ لکھی ہوئی محبت. میرا تو آپ کا پہلا تعارف ہے، میری آپ کی برادری الگ ہے، میرا آپ کا کوئی کاروباری سانج نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں میرے لیے محبت اور میرے دل میں آپ کے لیے دعائیں. یہ رشتہ قائم کیسے ہوا؟ تو میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری. تو یہ وہ بنیاد ہے محبت کی. اور ایک بات اور کروں کہ جتنی بھی محبتیں ہیں، وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. ایک وہ عشق بھی ہے جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. وہ عشق نکما کر دیتا ہے، صلاحیتوں کو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے. ایک وہ عشق ہے، اور یہ وہ عشق ہے جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے. یہ بندہ نواز عشق ہے. اور یہ بھی سنیے کہ جتنے بھی عشق ہیں ان کا انجام رسوائی ہوتا ہے. میں سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ سفر پہ ہوں. کل شیخو پورے تھا، پھر آج دھوبی گھاٹ، تو اب آپ کے پاس. کل اگلی منزل وہ کبھی کیا کسی نے کہا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. میں ایک دن سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں ایک جھونپڑا بنایا تھا کسی ملنگ نے، تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ ہی رہتے ہیں. تو جو بندہ سڑکوں پہ رہے تو اس کے تجربات بھی فزوں تر ہوتے ہیں. تو آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھے جملے لکھے پڑھے ہوں گے. میں تو روز ان مراحل سے گزرتا ہوں. کبھی کسی ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہے، وہ لکھنے والے کے، اس ڈرائیور کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے. تو کئی جملے تڑپا دیتے ہیں، کئی رلا دیتے ہیں. کوئی ایسے جملے ہوتے ہیں کہ پھر ہنسی نہیں تھمتی، اور کچھ ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ لفظ سل جاتے ہیں. ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور بار بار پڑھا ہوگا، صنم بے وفا. تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے. میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے. کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور بے وفائی کے لیے آج اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، غصہ نکال رہا ہے. تو میں کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں. جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. تو محبت کا ربط ان سے قائم کیجئے، محبت کا رشتہ ان سے قائم کیجئے جو تمہارے لیے عزت کا باعث ہے. تم محبوب کا نام نہیں چھپاتے رہو گے، بلکہ تمہارے لیے قرارے جہاں ہیں، تمہارے لیے تسکینے جہاں ہیں، ان کا نام اور ان کا ذکر تمہارے لیے راحتوں کا سما. وعلیکم السلام. تو ان کا ذکر راحتوں کا سما اور تسکین اور قرار کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہ وہ نام ہے جو عزت نواز. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ محبت ہمارے لیے عزت کا سبب ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. ایسا تو نہیں کہ محبوب کا نام چھپاتے پھریں، بلکہ یہ وہ محبت ہے، وہ بندہ نواز محبت ہے کہ جو ہمارے لیے باعث فخر و مباحات ہے.
ہمارے لیے باعث عزت ہے. اعظم چشتی نے تو قلم توڑ دیا, اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. وہ گلیوں میں آوارہ پھرنے والا کوئی شخص محبوب تھوڑا ہے کہ شرمندگی ہو. ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو عرش کی راہوں کا سیاح ہے نا. تو یہ ناز ہے, یہ فخر ہے ہمارے لیے. تو پھر جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی محبت کا ایک تقاضا, میری بات اپنے اختتام کو پہنچے, کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی فکر کو اختیار کرتا ہے اور اس کو اپنی روح میں اتارتا ہے, اور پھر اس کا مبلغ بن جاتا ہے, اس فکر کے ابلاغ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دیتا ہے. تو میں اور آپ اگر آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں, حضور سے الفت کا ربط و رشتہ رکھتے ہیں, تو ان کا لایا ہوا نظام حیات ہماری روحوں میں اترنا چاہیے. ہمارے طرز زندگی اس بات کی گواہی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں, اور پھر اس خوشبو کو اطراف عالم اور اکناف جہاں کے اندر ہم پھیلا کر کے جو ہے وہ اس منصب کو ادا کرنے کی کوشش کریں, اور ہماری زندگی اس کی گواہی دے.